بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات بر محمد۔ پھر ایام عزا آ گئے، پھر فرش عزا بچ گئی، ہر سانس پھر غمزدہ ہو گئی، ہر مومن کا دل پھر ماتم کے لیے بے چین ہو گیا، پھر ہر آنکھ اشک ابلنے کے لیے، آنسو گرانے کے لیے بے چین ہو گئی۔ یہ اہتمام عزاداری، یہ ماتم، یہ نوحے، یہ فرش عزا، یہ علم، یہ سیاہ لباس کس چیز کی یاد دلاتے ہیں؟ یہ کون ہے حسین کہ 1400 سال پہلے ایک آواز گونجی تھی، حل من ناصر ینصرنا۔ غور کریے، سوچئے، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، 1400 سال قبل ایک آواز گونجی تھی، حل من ناصر ینصرنا۔ آج کروڑوں زبانوں سے لبیک یا حسین کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ جیت کس کی ہوئی ہے؟ شاہی سلطنت کی، تلواروں کی، خنجروں کی، نیزوں کی، یا کٹے ہوئے سروں کی، بہتے ہوئے خونوں کی؟ کامیاب کون ہوا ہے؟ جو سر کو نیزے پہ پھراتا رہا، یا جیتا وہ ہے کہ جس کا سر شہر شہر اور دیار دیار پھر کر مظلومیت کی داستان بیان کر رہا تھا؟ پھر یہ ایام عزا آ گئے، پھر نام حسین زبانوں پہ آ گیا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا، اہتمام عزاداری کریں، دل سے عزادار بنیں۔ یہ چونکہ مقدمہ عزاداری ہے آج کی مجلس، ہم ایام عزا کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سوگواری کے لیے، سینہ زنی کے لیے، ماتم کے لیے، گریا کے لیے کوئی قوم رونے کا انتظار نہیں کرتی، ہم رونے کا انتظار کرتے ہیں۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ یہی ہے نا، جب ہماری لبیک یا حسین کی آواز روح جناب سیدہ سنتی ہوگی تو تڑپتی نہیں ہوگی؟ لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، یہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے نا، کاش کہ تم سب روز عاشور ہوتے، کاش، یہ لفظ ہے اس میں، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کاش تم سب روز عاشور کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کیا؟ کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، کہ کیسے میں اپنے بچے کے لیے گڑ گڑا کے پانی مانگ رہا تھا لیکن وہ نہیں دے رہے تھے، رحم کھانے سے انکار کر رہے تھے۔
فرزند رسول ہم تو نہیں تھے، جو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے نا، لئن اخرتنی الدہور، امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں فرزند رسول، یہ میرے جد مظلوم، یہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا، یہ زمانے نے مجھے اتنا بعد میں پیدا کیا، میں نہیں تھا کربلا میں آپ کے ساتھ۔ لابکین علیک بدل الدموع دما، یقیناً میں آپ کے اوپر خون برساؤں گا آنکھوں سے، آنسوؤں کی جگہ بدل الدموع دما، آنسوؤں کی جگہ خون برساؤں گا۔ رونا سنت ہی نہیں، عین شریعت ہے۔ عزائے امام حسین عین شریعت ہے، ذکر امام حسین عین دین عین اسلام ہے، اس لیے کہ اگر اسلام آج زندہ ہے تو یہ عزائے حسین ابن علی کی وجہ سے ہے۔ یہ عزاداری نہیں ہے، یہ مجلسیں نہیں ہے، یہ ماتم نہیں ہے، یہ درسگاہ ولایت آل محمد ہے۔ ہوتا ہے نا کہ جن کو فری میں یہ نعمت مل جاتی ہے انہیں قدر نہیں ہوتی ہے۔ اگر باپ کی کمائی ہوئی دولت اولاد کو مل جائے تو اسے قدر نہیں ہوتی ہے، ہوتا ہے نا۔ اس انسان سے پوچھئے جس نے کوڑی کوڑی جمع کر کے پائی پائی جمع کر کے پورا امپائر کھڑا کیا ہے، اس سے پوچھئے پیسے کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے، دولت کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے، محنت کسے کہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کیوں عزائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا ہلکے میں لیتے ہیں، اس لیے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں شیعہ گھرانے میں۔ کوئی ان سے پوچھے رونے میں کتنی لذت ہے کہ جنہوں نے کبھی گریہ نہیں کیا، دل ہلکا ہوتا ہے، سکون ملتا ہے، روح کو تازگی ملتی ہے، ذہن کو آبادانی و شادابی ملتی ہے۔ اثرات ہیں گریہ امام حسین کے، ایسے ہی نہیں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام 34 سال تک برابر گریہ کرتے رہے۔ رونا احیاء سنت ہے، احیاء دین ہے، احیاء شریعت ہے۔ احیاء یعنی زندہ کرنا۔ آپ دوسری قوموں میں دیکھیے، بچوں سے آپ پوچھئے پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے، دوسرے خلیفہ کا نام کیا ہے، ہمارے بچوں سے پوچھئے، کہیں گے صاحب وہ تو مکتب میں جا کے سیکھا ہے ہمارے بچوں نے، اللہ ایک پنجتن 5 امام 12 معصوم 14۔ مکتب میں جانے کا سلیقہ کس نے سکھایا ہے؟ مجلس حسین نے۔ اگر مجلس حسین نہ ہوتی تو مکتب نہ ہوتا، مدرسہ نہ ہوتا، حوضے نہ ہوتے۔ جانتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں کیوں باقی ہیں؟ اس لیے کہ کعبہ باقی ہے۔ جس دن کعبہ ختم ہو جائے گا چھوٹی چھوٹی مسجدوں کا احترام ختم ہو جائے گا، ان کی عزت و اہمیت کعبے کی وجہ سے باقی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ سماج میں اپنا وجود کربلا کی وجہ سے باقی ہے۔ اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ پیغمبر ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ کچھ دنوں جو آپ کے سامنے ہوں اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ مشہور آئے قرآن مجید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سب کی سنی ہوئی آیت ہے، سب کو یاد ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہے۔ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
اس آیت کے اوپر آپ نے بہت سی مجلسیں سنی ہیں، بہت سی تقریریں سنی ہیں، مجھے اس آیت کے اوپر نہیں بولنا ہے. اس آیت کے اندر ایک لفظ آیا ہے مع الصادقین، اس لفظ مع کے اوپر بولنا ہے بس. کہ اہل بیت کی معیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محبت، زبانی محبت. سبھی زبانی دعوے کرتے ہیں، لیکن حقیقی مفہوم کیا ہے معیت اہل بیت کا؟ مع الصادقین، سچوں کے ساتھ. عربی میں آپ دیکھیں مع ایک حرف ہے، کس لیے آتا ہے؟ کنیکٹنگ ورڈ ہے. لیکن کنیکٹنگ ورڈ کا قرآن مجید نے کتنا اچھا استعمال کیا اور کہاں کہاں استعمال کیا ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ ساتھ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ جسمی ساتھ بھی ہوتا ہے، روحی ساتھ بھی ہوتا ہے، سیاسی ساتھ بھی ہوتا ہے نا. سیاسی ساتھ تو ہمارے انڈیا پاکستان والے بہتر جانتے ہیں، کہ فوراً جو پارلیمنٹ ہوتے ہیں جب وہ دل بدل لیتے ہیں، پارٹی بدل لیتے ہیں، تو گویا انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا. وہ سیاسی ساتھ ہوتا ہے. تو اس ساتھ کی بہت اہمیت ہے. قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ساتھ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم تو چل رہے ہیں بس اتنا ہی. اصل ہم قرآن کو سمجھے ہی نہیں ہیں. اگر ہم قرآن کو سمجھ لیتے تو کوئی یہ نہ کہتا کہ ہم نماز کیوں پڑھیں. اہل بیت کی معیت کا مفہوم ہی یہی ہے کہ جو کام وہ کرتے ہیں ان کے ساتھ تم بھی کرتے رہو. بتائیں نا آپ کے سامنے، ساتھ کس چیز میں ہوتا ہے؟ ہر چیز میں ساتھ ہوتا ہے. فکری اعتبار سے ساتھ. کربلا والے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے نا. کس چیز میں؟ جسمی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، عبادتی اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے. کس اعتبار سے ساتھ تھے؟ ہر اعتبار سے ساتھ تھے. آپ چھوٹا سے چھوٹا اختلاف دکھائیے کہ حبیب نے کچھ کہا ہو، امام حسین کی سوچ کچھ رہی ہو. کسی بچے نے کربلا کے یہ کہا ہو کہ فرزند رسول بیعت کیوں نہیں کر لیتے. کربلا جو نہیں آئے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دیا ہے کہ آپ کربلا نہ جائیے، آپ یہاں چلے جائیے، آپ وہاں چلے جائیے، آپ یہ کر لیجئے، یزید کے ساتھ صلح کر لیجئے. آپ کو بہت ملیں گے تاریخ میں، قریبی افراد کی بات کر رہا ہوں، دور والوں کی نہیں. لیکن آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ کربلا میں جتنے شہداء ہیں ان میں سے کسی نے کہا فرزند رسول یہ کر لیجئے. کہیں آپ نے دیکھا ہے تاریخ میں؟ کہیں آپ نے سنا ہے؟ کیوں کربلا آج زندہ ہے؟ اس لیے کہ کربلا میں دیکھنے میں تو فقط ایک حسین تھا، مگر فکری اعتبار سے 72 حسین تھے، سیاسی اعتبار سے 72 حسین تھے، عبادی اعتبار سے 72 حسین تھے. اسی لیے کربلا آج زندہ ہے. قومیں وہ مر گئیں کہ جن کے پاس حسین نہیں تھا. ہم زندہ ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس حسین ہیں. جناب آدم پیغمبر تھے نا، جناب نوح رسول اولو العزم تھے نا، جناب موسیٰ تھے نا اولو العزم پیغمبر، جناب عیسیٰ علیہ السلام تھے. ان کی قومیں زندہ ہیں؟ نہیں.
ہو سکتا ہے ان کے قوم کا نام زندہ ہو، قومیں زندہ نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس حسین نہیں تھا۔ بدلتے ہوئے حالات کو زندگی حسین کا نام دیتا ہے۔ سوچئے کہ اہل بیت کی معیت اور اہل بیت کا ساتھ آسان نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے۔ یا ایھا الذین جی آمنو، خطاب کس سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنو۔ ہر آدمی اس خطاب میں نہیں ہے، ہر آدمی مخاطب نہیں ہے۔ کون مخاطب ہے؟ ایمان والے۔ ایمان والوں سے خدا کیا کہہ رہا ہے؟ دوسرا پیغام، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو۔ تیسرا پیغام کیا دے رہا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب صادقین کی معیت کے لیے ایمان بھی ضروری ہے، تقوی بھی ضروری ہے۔ بغیر ایمان اور تقوی کے نہ ولایت علی کام آنے والی ہے، نہ امام حسین کی عزاداری مکمل ہونے والی ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ نے کہیے گا ارے منتظر صاحب نے تو یہ بیان کیا، ہم نہیں بیان کر رہے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں قرآن مجید کا درس آپ کو سنا رہے ہیں۔ قرآن مجید نے میت اہل بیت کے لیے 2 شرطیں بیان کی ہیں، اہل بیت کے ساتھ کے لیے 2 شرطیں بیان کی۔ کون کون سی؟ یا ایھا الذین آمنوا، پہلے ضروری ہے ایمان، دوسری چیز ضروری ہے تقوی۔ جب یہ 2 چیزیں مکمل ہو جائیں گی تو پھر اہل بیت کے ساتھ ہونے کے بارے میں سوچنا۔ اور ایک بات آپ کو اور بتا دیں، بغیر معیت اہل بیت کے آپ وہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ محبت اہل بیت کا مطلب ہے معیت اہل بیت، ولایت اہل بیت کا مطلب ہے معیت اہل بیت۔ اہل بیت کا ساتھ کس چیز میں؟ ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں تو عمل کرو نا ہماری باتوں پر۔ یہ کون سے خالی خشک باتیں ہیں کہ ہم آپ کو چاہتے بہت ہیں مگر ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، دل نہیں چاہ رہا ہے۔ محبت ہے۔ غیبت نہ کرو، چوری نہ کرو، حق اہل بیت نہ مارو، زکوٰۃ ادا کرو، مومنین کا خیال رکھو۔ ایک بات اور کہتے چلیں، ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں درس عزاداری کے لیے، ہے نا؟ ان 10 دنوں میں ہم عزادار ہیں، کربلا سے درس لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو اگر کربلا والے فکری، نظریاتی، سماجی، ذہنی، عملی ہر طریقے سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے تو آج ہم کیوں ہر اعتبار سے مختلف ہیں؟ ہماری رائے کیوں الگ ہے؟ ہماری سوچ کیوں الگ ہے؟ ہمارا فلسفہ کیوں الگ ہے؟ ہماری گنگا کیوں الٹی بہ رہی ہے؟ ہر چیز میں اختلاف، ہر نظریے میں۔ صاحب آغا سیستانی نے یہ کہا، ہونت مان تو نہیں مانو، تمہاری اوقات کیا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نہیں مانتا ہوں کہ سورج نکلا ہوا ہے تو اس میں کس کا نقصان ہے، سورج کا یا ہمارا؟ ایک آدمی سورج کو چراغ دکھا رہا ہے تو لوگ اسے کیا کہیں گے؟ بہت عقل مند آدمی، بہت ہوشیار آدمی ہے۔ یہ ایک بات آپ کے سامنے فار ایگزامپل میں نے کہی ہے آغا سیستانی کو۔ لوگ امام صادق علیہ السلام کی حدیثوں کو کہتے ہیں
મને સમજ નથી પડતી. हजम न थी. अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम हजम हर मैदा नहीं कर सकता है भैया. वो मुआदिल कुरान है, आदिल कुरान है. कुरान की हर बात हर आदमी समझ पाता है. अगर समझ लेते दुनिया के मुसलमान तो ये 73 फिरके क्यों होते? इसका मतलब ये है कि जैसे कुरान को नहीं समझा जा सकता, अहले बैत को भी नहीं समझा जा सकता. अहले बैत को समझना है तो कुरान से पूछो, कुरान को समझना है तो अहले बैत से पूछो. कुरान तफसीर अहले बैत है, अहले बैत तफसीर कुरान है. मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सारी चीजें अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहां से इंसानी फिक्र और सोच हमारी आपकी नहीं, जो इस दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान जिसे कहा जाए, इस दुनिया में सबसे अक्लमंद कौन है पैगंबर के बाद? पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. उनके बाद सबसे अक्लमंद इंसान कौन है? अंबिया है ना भाई. अंबिया से ज्यादा हमारे पैगंबर के बाद कोई अक्लमंद है? हम कहें कि हम हैं, हो सकता है, मुमकिन है. अंबिया ही तो हैं. अंबिया भी कलाम अहले बैत को नहीं समझ सकते. फरिश्तगान मुकर्रब, हर फरिश्ते की बात नहीं कर रहा हूं, जो अल्लाह से बिल्कुल कनेक्ट है, करीबी फरिश्ते, ये भी आले मोहम्मद की बात को हजम नहीं कर सकते. कौन कर सकता है? हर वो इंसान कर सकता है कि जिसके कल्ब को अल्लाह ने विलायत आले मोहम्मद के जरिए इम्तिहान ले लिया हो और वो उस इम्तिहान में कामयाब हो गया हो. इल्ला मन इम्तहनल्लाहु क़ल्बहु बिल ईमान. हर बात हर इंसान नहीं समझ सकता है कि अमीरुल मोमिनीन ने तो ये फरमाया है. कुरान के 70 बुतून हैं, कलाम अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी 70 बुतून हैं. अभी ये चीजें आपके सामने को मुकद्दमतन में बयान कर रहा हूं कि जरूरत है सोचने की कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है, आया हम उनके साथ हैं या नहीं है. कम से कम हम दूसरों को टोकने से पहले अपना कॉलर खोल के झांक तो ले, कितने पानी में है. अपने नफ्स का इम्तिहान तो ले लें कि दावाए मोहब्बत तो बहुत करते हैं, वाकई इस दावाए मोहब्बत में पक्के हैं या नहीं हैं. कहते जनाब कुरान मजीद ने सिर्फ आले मोहम्मद की इत्तिबा का हुक्म दिया है. किसने कहा सिर्फ कुरान मजीद ने आले मोहम्मद की इत्तिबा का हुक्म दिया है कि उनकी इताअत वाजिब है? इत्तिबा आले मोहम्मद के चाहने वालों का भी वाजिब है और कुरान ने बयान किया है. मौका आएगा तो बयान करूंगा. असरात हैं ये माइयत अहले बैत के, अहले बैत के साथ होने के. दो चीजें हैं आज मैं जो बयान करूंगा उनका एक खाका आपके सामने पेश कर रहा हूं. दो चीजें हैं, एक अहले बैत के साथ होना है, एक अहले बैत में से होना है. हम जैसे लोग अहले बैत के साथ ही नहीं हो पाते हैं तो कहां अस्सलमानु मिन्ना अहलुल बैत.
فمن تبعنی فإنہ منی. قرآن مجید نے نقل کیا جناب ابراہیم علیہ السلام کی زبانی، جو میرا اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہے. یہ مجھ سے کا مفہوم کیا ہے؟ میرے ساتھ کا تو مشکل ہو گیا تھا، اور مجھ سے ہے یہ تو اور مشکل ہو گیا. علی منی وانا من علی، حسین منی وانا من الحسین. یہ من کا مفہوم کیا ہے؟ انشاءاللہ یہ گفتگو میں بیان کریں گے کہ اہل بیت کا ساتھ اس کا مفہوم کیا ہے. اہل بیت میں سے ہونا یہ کس کمال کو کہتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں جناب وہ تو معصوم تو انہوں نے ایسا کہ یہ غیر معصوم کی بات کرنا ہو کہ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا، امیر المومنین نے فرمایا السلمان منا اہل البیت. اہل بیت میں سے ہو جانا. کتنے پیغمبر کے صحابی تھے؟ کم سے کم آپ وہ صحابی جو میدان غدیر میں موجود تھے کتنے تھے؟ 1,20,000. اتنا ہی مان لے آپ، اس سے زیادہ کی ہم بات نہیں کرتے ہیں. لیکن منی کتنے بنے؟ منا کتنے بنے؟ چند ایک ایسے افراد تھے کہ جن کو منا کی سند ملی ہے معصوم کی زبان سے، السلمان منا اہل البیت. مقداد کو سند ملی ہے نا. کہ آپ معصومین کے بعد جائیں دوسرے اماموں کے اصحاب میں سے تو بہت کم آپ کو ایسے افراد ملیں گے. ہم جب زیارت اصحاب امام حسین علیہ السلام پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنی کنت معکم، کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے. فافوز فوزا عظیما. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی معیت فوز عظیم تک پہنچاتی ہے. ہے نا. ایک بات آپ کے سامنے اور بیان کر دوں خلاصتاً، کہ بعد میں انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلی بحث کریں گے. غیبت امام کے دوران معیت کا مطلب کچھ اور ہے، حضور امام میں معیت کا مطلب کچھ اور ہے. یہ دونوں الگ الگ ہیں. غیبت امام کے دوران جو معیت اور ساتھ کا مطلب ہے وہ اور ہے. اسی لیے آپ دیکھیے جب امام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ تو جو قبر میں لوگ سو گئے ہیں ان کو اٹھایا جائے گا، ہے نا؟ نہیں اٹھایا جائے گا عاشق بھائی؟ تمہیں تو ایم کرو، جو زندہ کیا جائے گا. جسے شیعوں کی زبان میں کہا جاتا ہے عقیدہ رجعت. ہمارا اس میں بہت مذاق اڑایا جاتا ہے عقیدہ رجعت کے عنوان سے، کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے 2 صحابی تھے. صحابی تو بہت سے تھے، جن کا میں ذکر کر رہا ہوں دونوں اصحاب میں سے تھے. دیکھیں یہاں بھی آپ معیت لے آئیے کہ دونوں ساتھ میں رہے ہیں امام کے. ایک مومن طاق اور ایک امام ابو حنیفہ، دونوں شاگرد.
تو ایک دن امام ابو حنیفہ نے جناب مومن طاق سے فرمایا کہ تم لوگ تو رجعت کے قائل ہو. کہنے لگے بالکل قائل ہیں کہ رجعت ہوگی. جب امام کا ظہور ہوگا تو کچھ خاص خالص مومن، ہر مومن نہیں، خالص مومن اور خالص کافر، اور خالص کافر میں خالص منافق بھی آتا ہے، ان کو خدا زندہ کرے گا. تم لوگ عقیدہ رجعت کے قائل ہو تو ایسا کرو کہ تم مجھے کچھ پیسہ ادھار دے دو اور رجعت میں آنا تو واپس لے لینا. کس سے کہا؟ مومن طاق سے، جناب ابو حنیفہ صاحب نے. تو امام کا چاہنے والا تھا. امام کے چاہنے والے حاضر جواب تو ہوتے ہی ہیں. یہ معیت اہل بیت کا اثر ہوتا ہے. کہنے لگے تمہیں دے تو دیں مگر گارنٹی لو کہ تم جب رجعت میں واپس آؤ گے تو انسان کی شکل میں آؤ گے. اگر کہیں کتے سور کی شکل میں آ گئے تو ہم کس سے قرضہ وصول کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رجعت خالص مومنین کے لیے ہے اور خالص دشمنان آل محمد کے لیے ہے، تاکہ ان سے بدلہ لیا جا سکے. لیکن یہ رجعت کیوں ہے؟ کبھی فلسفہ رجعت سوچا ہے؟ تاکہ مومنین امام کی معیت میں کمال ایمان حاصل کر سکیں، اپنے درجات میں اضافہ کر سکیں. جو کام غیبت امام میں نہ کر سکے وہ کام حضور امام میں کر سکے. یہ رجعت کے مفہوم میں سے ایک مفہوم ہے، مطلبوں میں سے ایک مطلب ہے. تو آج انسان اگر اہل بیت کے ساتھ رہ کر جس ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکا، خدا اسے توفیق دے گا کہ حضور امام میں اس ٹارگٹ کو حاصل کر لے. یہ اثر معیت حجت خدا ہے، ان کے ساتھ کا اثر ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم اپنے مقصد تک نہ پہنچ گئے، نہیں پہنچ سکے، مر گئے. مرے نہیں ہیں. الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. آل محمد کی محبت میں مرنے والا شہید مرتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اب اسی آیت کے اوپر تھوڑا سا بول کے اور ختم گفتگو. قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سب کی سنی ہوئی آیت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. ہے نا؟ یہ ہر نفس کو، ہر ذی روح کو مرنا ہے. ہر انسان مرے گا. ایک ہی تو موت ہے نا، انسان مر جائے گا. دوسری طرف قرآن مجید کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں گمان بھی نہ کرنا مردہ کہ انہیں موت آئی ہے. امواتا لفظ موت آیا ہے، گمان بھی نہ کرنا کہ انہیں موت آئی ہے، یعنی مرے ہی نہیں ہے، گمان بھی نہ کرنا انہیں موت آئی ہے. بل احیا، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اللہ کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں. سوال، وہ اگر شہید ہوئے ہیں، مرے نہیں ہیں، اور خود خدا کہہ رہا ہے نہیں مرے، تو پھر کلو نفس ذائقۃ الموت سے یہ آیت ٹکرا نہیں رہی ہے؟ بھائی ایک ہی تو موت ہوتی ہے نا. خدا کہہ رہا ہے ہر آدمی کو مرنا ہے، طے قانون بن گیا، جو بھی آیا ہے اسے جانا ہے.
خدا کہہ رہا ہے کہ جو ہماری راہ میں مارے گئے ہیں انہیں گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مرے ہیں. تو یہاں پر تو قانون ٹوٹ رہا ہے کہ خود خدا کہہ رہا ہے ہر آدمی کو مرنا ہے. خود خدا کہہ رہا ہے کہ انہیں مردہ بھی تصور نہ کرنا، گمان نہ کرنا، وہ زندہ ہے، ہم انہیں رزق دینے والے ہیں. تو ایک آیت دوسرے آیت سے ٹکرا نہیں رہی ہے. ٹکرا ان لوگوں کے لیے رہی ہے جو عقیدہ رجعت کو نہیں مانتے، جو عقیدہ رجعت کے قائل ہیں. ان کے ہاں موت ایک نہیں ہے بلکہ دو ہے. ہر مومن اپنی طبیعی موت بھی مرے گا، شہید بھی ہوگا. یہ روایت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جو مومن آج اپنی نیچرل موت بستر پر مر کے گیا ہے خدا اسے زندہ کرے گا کہ معیت حجت خدا میں میدان جنگ میں شہید ہو. اور جو شہید ہو کے گیا ہے وہ واپس آئے گا، اپنی نیچرل عمر گزارے گا اور بستر پہ مر کے جائے گا تاکہ اسے شہید کا درجہ ملے. شہید کا درجہ نہیں دینا، معیت اہل بیت کا اجر دکھانا ہے کہ اہل بیت کے محبت کا ثواب، معیت کا ثواب، ولایت کا ثواب یہ ہے کہ خدا تمہیں زندہ بھی کرے گا، ایمان کے کمال پہ بھی پہنچائے گا، اپنی کبھی عمر گزار کے بھی اس دنیا سے جاؤ گے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. مومن سے مومن آدمی، دنیا کا چاہے جتنا بڑا مومن، چاہے جتنا آپ تصور کر سکتے ہو، جتنا بھی بڑا مومن ہوگا، لیکن جب 72 افراد کے سامنے آئے گا نا تو کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا والے جس فوز عظیم پہ فائز ہوئے ہیں کوئی نہیں ہوا. خدایا ہم تو اس فوز عظیم پہ فائز ہو سکتے ہیں، کیا کریں؟ فرمایا افضل الاعمال انتظار الفرج. انتظار کرو، تمہیں بھی وہی ثواب ملے گا. حجت خدا کی معیت میں تمہیں بھی شہادت ملے گی، تمہیں بھی کربلا والوں کا اجر ملے گا. انشاءاللہ روایتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے. شب اول نہیں ہے، شب اول کے عنوان سے کل بیان کریں گے کہ جو روایات کے اندر لفظ استعمال ہوئے ہیں ریان بن شبیب کی معیت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے، عجیب و غریب ہیں. اس لیے کہ کل ہلال محرم نظر آنے والا ہے. ہم بے چین ہو جاتے ہیں نا کہ محرم آ رہا ہے، تو کیا روح زہرا بے چین نہیں ہوگی؟ قبر سے نہیں نکلے گی؟ جیسے ہمارے طفیل بھائی اہتمام کے ساتھ عزائے سرکار سید الشہداء کا اہتمام کرتے ہیں نا، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. پروردگار اس فرش عزا کا واسطہ ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. بڑی برکتیں ہیں اس فرش عزا کی. ایک فیملی اور تھی، ایک خانوادہ اور تھا جو ہر سال عزائے سرکار سید الشہداء کا اہتمام کرتا تھا، لیکن حالات بدلتے، کروٹ لیتے دیر نہیں ہوتی ہے. حالات بدلے، تنگ دستی آئی، ختم ہو گیا سب. ہلال محرم آسمان پر نمودار ہوا. زوجہ شوہر سے کہتی ہے ہر سال ہم عزائے امام حسین کا اہتمام کرتے تھے،
لوگوں کو نام حسین پر نظر و نیاز کھلاتے تھے. اس سال تمہارے پاس پیسہ نہیں, کریں کیا؟ خدا اتنا بے بس کسی کو نہ بنائے, اتنا مجبور کسی کو نہ بنائے. یہ باتیں وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو عزائے امام حسین علیہ السلام کا اہتمام کرتا ہے, کہ اگر اسے کبھی یہ موقع نہ ملے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے. خدایا ہمیں کبھی یہ موقع نہ دینا. ہم ہمیشہ عزائے سرکار سید الشہداء مناتے رہیں. زوجہ شوہر سے کہتی ہے ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے, لوگ آتے تھے تو ہم اہتمام کرتے تھے, نام حسین پر نظر کرتے تھے, لیکن کچھ نہیں ہے, کریں تو کیا کریں. شوہر گھر میں بیٹھا ہوا ہے, کچھ انتظام ہوا نہیں ہوا, رات ہونے لگی, آج سے حسین ہمارے مہمان ہو رہے ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. خدا ایسے امتحانات میں ہمیں کامیاب فرما. آخر میں جب اس زوجہ نے دیکھا کہ کہیں سے انتظام نہیں ہو رہا ہے, تو ایک لڑکا تھا, ایک لوتا چھوٹا سا, اسے شوہر کے پاس لے کے آئی کہ اسے لے جاؤ بازار میں فروخت کرو, اس کی قیمت لے کے آؤ, ہم عزائے حسین کا انعقاد کریں گے. قربان جائیں جانے ایسی محبت پر. عزادار حسین بنو تو ایسے بنو کہ جہاں جوش, جذبہ, ولولہ ہو, ایسا کہ حسین کے نام کے اوپر سب کچھ قربان ہے. شوہر دیکھ رہا ہے, ماں لے کے آئی ہے, کیوں نہ ہو, کربلا کی ماؤں کی کنیز تھی نا, جنہوں نے حسین پہ قربان کر دیا. یہ سر کاٹنے کے لیے نہیں لے کے آ رہی کہ اس کا میدان میں بھیج دو, اس کا بھی سر کٹ جائے, فروخت کر دو, بھیج دو اسے, کسی کی غلامی میں دے دو. لیکن ہم اس سے عزائے حسین کا انعقاد تو کر سکتے ہیں نا, فرش عزا تو بچھا سکتے ہیں نا. شوہر لے کے گیا, بازار میں فروخت کیا, پیسہ لے کے آیا, نظر حسین کا اہتمام کیا. لیکن جب فرش عزا بچھی تو خاتون گریہ کرنے لگی. شوہر نے پوچھا تمہیں نے تو کہا تھا کہ بچوں کو بیچ آؤ, اب کیوں گریہ کر رہی ہو؟ اس نے کہا میں بچے کی یاد میں نہیں کر رہا ہوں, گریہ نہیں کر رہی ہوں, صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ اس سال ایک عزادار حسین کم ہو گیا ہے. ابھی یہی بات ہو رہی تھی کہ کسی نے دق الباب کیا, دروازہ کھٹکھٹایا, معزمہ بڑھی, دروازہ کھولا تو دیکھا ایک نقاب پوش خاتون ہے, ایک بچے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں. اب جو غور سے نظر ڈالی تو دیکھا یہ تو ہمارا ہی نور نظر ہے. اے بی بی ہم نے اسے بھیج دیا تھا, ارے ہم کسی کا احسان نہیں لیتے ہیں, تم نے میرے حسین کے مجلس کا انعقاد کیا, اپنے بچے کو قربان کر دیا. اے میرے عزیزو, عزائے سرکار سید الشہداء بھی جاؤ, حسین کے نام میں جو خرچ کرو گے کبھی ہماری گردن میں واپس ہمیں کو ملے گا. حسین کبھی کسی کا احسان نہیں لیتے. جزاکم ربکم خیر الجزا. یہ عزائے سرکار سید الشہداء ہے, یہ اہتمام, یہ مجلسیں, یہ عزاداری سرکار سید الشہداء ہماری بقا کے لیے ہے. یہ جو ہم آنسو بہاتے ہیں یہ ہماری بقا کے لیے ہے. ہم احسان نہیں کر رہے ہیں, ان آنسوؤں سے اپنا وجود خرید رہے ہیں.
ہم تھوڑا سا رو لیتے ہیں نا، لیکن کوئی زینب کے دل سے پوچھے، کوئی ذرا ام کلثوم کے دل سے پوچھے، کوئی ذرا ام فروہ کے دل سے پوچھے، کوئی رباب کے دل سے پوچھے، جب زینب نے ان جسموں کے اوپر دوڑتے ہوئے گھوڑے دیکھے، جب ماں نے اپنے بچوں کے سر کٹے ہوئے نیزوں کی بلندی پر دیکھے، ارے جب زینب نے دیکھا کہ ابن زیاد حسین کے منہ پر چھری مار رہا ہے، ارے زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی، عجب نہیں نجب کرو کیا ہو یا بتا، ارے یہ وہی کوفہ ہے کہ جہاں کے آپ حاکم تھے، آج حسین کے ساتھ یہ گستاخی رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك